بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کابل پر بابر کا چچا محمد مقیم قابض تھا۔ جب اسے بابر کے یہاں پہنچنے کی اطلاع ملی تو اس نے قلعہ بند ہونے کا فیصلہ کر لیا اور چند روز محصور رہنے کے بعد مایوسی کے عالم میں امان کا طالب ہوا اور قلعہ بابر کے حوالے کر دیا۔ اس سے پہلے یہاں پر طوفان اور زلزلہ کی وجہ سے قلعہ کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ کابل کے لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ بابر نے شہر کی تعمیر نو شروع کی اور رعایا کے دل جیتنے کی تدابیریں بھی کی اور کابل کے نظم و نسق میں مشغول ہو گیا۔ اسی سال بابر کی والدہ کتلک نگار خانم کا انتقال ہو گیا، جس نے بابر کی صحرا نوردی کے دوران سخت مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ بابر نے اپنے بھائی جہانگیر مرزا، جو اس کے ہمراہ سفر کی شدید مصیبتیں اور صحرا نوردی کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے حق رفاقت ادا کرتا رہا تھا، کو غزنی کی حکومت پر مامور کر دیا۔ اس سے پہلے بدخشاں کی حکومت بابر نے اپنے بھائی ناصر مرزا کے سپرد کی تھی، مگر ان دنوں شیبانی خان سے شکست کھا کر لوٹ آیا تھا۔ جہانگیر مرزا کی وفات کے بعد بابر نے اسے غزنی کی حکومت دے دی۔ کابل پر قبضہ کرنے کے بعد اب بابر کا خراسان جانے کا ارادہ تھا، مگر قندھار کو زیر تسلط کرنے کی ایک صورت پیدا ہو گئی۔ اسی دوران ازبکوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور شیبانی خان کے تسلط سے محفوظ رہنے کے لیے حاکم قندھار نے بابر کو پیغام بھیجا کہ وہ آ کر قندھار کا قلعہ اپنی تحویل میں لے لے۔ یہ اطلاع پاتے ہی بابر نے خراسان جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور قندھار کی طرف کوچ کر دیا، مگر جب بابر قندھار کے قریب پہنچا تو حاکم قندھار کی نیت بدل گئی اور مقابلے پر آمادہ ہو گیا۔ بابر نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا، بڑی خون ریز جنگ ہوئی اور بالآخر بابر کو فتح حاصل ہوئی اور وہ قلعہ قندھار میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو گیا۔ ناصر مرزا بھی قندھار کی مہم میں ساتھ تھا۔ بابر نے قندھار کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ شیبانی خان کو جب قندھار کی تسخیر کی خبر ملی تو وہ اپنی فوج لے کر قندھار پہنچ گیا اور محاصرہ کر لیا۔ ناصر مرزا ذخائر کے ختم ہونے اور اپنے ہمراہیوں کی منافقت سے تنگ تھا۔ اس نے یہ تمام صورتحال بابر کو لکھ بھیجی، لیکن بابر کے لیے اس وقت خراسان کے معاملات زیادہ ضروری تھے، لہذا ناصر مرزا قلعہ چھوڑ کر بابر کے پاس چلا گیا۔ جب شیبانی خان قلعہ قندھار کی تسخیر کے بعد خراسان لوٹا تو بابر کے جان نثاروں نے دوبارہ قلعے کا محاصرہ کرتے ہوئے فتح کر لیا۔ بابر جب خراسان کی مہم کی تیاریوں کے لیے کابل میں مقیم تھا تو شہزادہ ہمایوں کی ولادت ہوئی۔ 913 ہجری اسی سال مہمدی افغانوں کی شورشیں کی خبریں مسلسل پہنچنے لگیں تو بابر خود اس فرقہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ اس عرصہ میں بابر نے بہت سی مہمات سر کیں اور اپنی بہادری و شجاعت کے ایسے جوڑ دکھائے کہ لوگ رستم کے کارناموں کو بول گئے۔ اسی دوران بابر نے ازبکوں سے جنگیں کی، بدخشاں پر قبضہ کیا اور بخارا کو بھی زیر نگی کیا۔ اسی دوران سوتے ہوئے بابر پر حملہ بھی ہوا، مگر وہ اپنی قلت سپاہ اور بد نظمی کے باوجود جواں ہمتی اور دلیری سے دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ بخارا پر جب بابر نے حملہ کیا تو اس کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی۔ سمرقند اور حصار کے لوگوں جنہوں نے بابر کی آمد کا زبردست استقبال کیا تھا، اب وہ بابر سے بدعہد اور بدظن ہونے شروع ہو گئے تھے۔ بابر کے لیے یہ صورتحال ایسی تھی کہ اس کا وہاں مزید ٹھہرنا محال ہو گیا۔ بالآخر وہ اپنے ساتھیوں اور سپاہیوں کی ایک جماعت کے ساتھ کابل چلا آیا اور اپنے موروثی ملک کو اس نے ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ یہاں سے مایوس ہونے کے بعد بابر کابل کی طرف روانہ ہوا۔ کابل پر اس کا چچا زاد بھائی سلطان ناصر مرزا حکمران تھا۔ وہ بابر کے استقبال کے لیے باہر آیا اور بابر کو نہایت عزت کے ساتھ لایا اور اس نے اپنی اطاعت و خلوص کا مکمل یقین دلایا۔
بابر اس کی خدمت سے بہت خوش ہوا، اسے غزنی کی حکومت بھی عطا کر دی۔ بابر نے یوسف زئی افغانوں کی سرکوبی کے لیے ایک مختصر سی جمعیت کے ساتھ ان کے علاقوں پر حملہ کیا، اور اس لڑائی میں 3000 افغان قتل ہوئے اور بکثرت عورتیں اور بچے قیدی ہو گئے، اور ان کا علاقہ بادشاہ نے خواجہ کلاں کو عنایت فرما دیا اور خود مشرق کی طرف ہمتاً متوجہ ہو گیا، کیونکہ اب بابر کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ مغرب میں اب اس کی کامیابی ممکن نہیں، لہذا اس نے مشرق میں اپنی قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔